دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ڈالا کرو پردے دوسروں کے عیبوں پر کہ تم محمد کی امتی ہو، کوئی عام نہیں ہے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں، دعاؤں میں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والا ہو۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بات اپنی زندگی میں شامل کر لو، جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ دلوں کے رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں، انہیں کبھی بڑی سی بڑی بات ہلا نہیں سکتی، اور کبھی ایک چھوٹی سی بات انہیں توڑ دیتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب اور بہت قیمتی ہیں جو دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس کا مداوع کرتے ہیں۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں، خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم آنے تک صبر کرو۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے سیرت سے پیار ہے، صورت سے نہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں نمی اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعا سے نکل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں، سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ کبھی بھی قانون کی محبت اور قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو نکال دیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورقہ بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہوگی۔ زندگی بہت بدل گئی ہے، کبھی اتنی اداس نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی بے سکون بھی نہیں تھی جتنی اب ہے، کبھی اتنی خواہشیں بھی نہیں تھیں، کبھی اتنا انتظار بھی نہیں تھا چیزوں کا ٹھیک ہو جانے کا جتنا اب رہنے لگا ہے، کبھی رویہ اتنا پریشان نہیں کرتے تھے جتنا اب کرنے لگے ہیں۔ انا، نفرت اور خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔
دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امید سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کے عزیز ہوگا۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چمچوں کے استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازوؤں پر، زندگی کے میدان میں مجھ نہیں ہوتے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس میں ہوں ہی نہیں۔ ذہن میں سوچوں کا ہجوم لگایا ہوا ہے اور کہنے کو زبان پہ ایک لفظ بھی نہیں۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ کوشش کریں جس سے جتنے بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ یقین رکھیے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ فرماتا ہے نا امیدی تمہیں تباہ کر دے گی، اللہ نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ دل توڑ دیتے ہیں۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔
اور آپ نے خود کو کہاں کتنا گھسیٹنا ہے۔ محبت، دوستیاں سب بہت انمول رشتے ہیں، لیکن جہاں سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج ہو سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتہ ہو یا محبت۔ اپنی قدر خود کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بھلائی کرتے رہے بہتے پانی کی طرح، بھلائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ کسی کی زندگی برباد کرنے کے بعد فقط سوری کہہ دینے سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ آپ کی شرمندگی سے اس انسان کی زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ اس انسان کے صبر کو اتنا بھی نہ آزمائیں کہ اس انسان کو آپ کی ندامت پر ہنسی آنے لگے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی کی کتاب میں ایک کسی کی طرح ہوتے ہیں جن کا کردار تو عارضی ہوتا ہے، ان کی کہانی آپ کی زندگی میں اہم چھاپ چھوڑ جاتی ہے، پھر وہ آپ کی زندگی میں یا تو سبق بن جاتا ہے یا تجربہ۔ نیتیں صاف بھی ہو تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہو تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ کسی کو دھکا دے کر نکال دینے سے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کا اختیار بڑا بے اختیار ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دے۔ قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ داستانیں محبت کی لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے گئے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں۔ حروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازم ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کڑچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیے، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کیا کرتے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے، اسے اپنے دل میں رہائش کا مقام مت دیجیے۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم اتنے ٹوٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ دوست وہ نہیں جو صرف زبان سے مدد کرنے کا
ڈرامہ کرے، بلکہ دوست وہ ہے جو حقیقت میں آپ کا ساتھ دے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے، جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگ کو برداشت ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ عزت ایک ایسا انمول ہوتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ گزری ہوئی لمحے یاد بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا مشکل ہے۔ اور بات اگر سخت لہجوں میں ہو تو میں خونی رشتوں سے بھی کنارہ کر لیتی ہوں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصہ اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان دے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ کسی کا اکتایا ہوا لہجہ، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویہ آخر کار آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتا ہے۔ کوئی بھی دکھ اتنا شدید نہیں جتنا یہ گھریلو مسائل اور پریشانیاں ہمیں ذہنی اذیت اور تکلیف دیتی ہیں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ تاریخ ہر ایک موڑ پہ دیتی ہے گواہی، قدرت کا یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں وہ خود بھی آزمائے گئے، جنہیں تھی فکر بہت مجھ کو آزمانے کی۔ کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد۔ اگر آپ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔